کیا واقعتاً مفتی تقی عثمانی صاحب آپ کو اتنے سطحی آدمی لگتے ہیں؟ ساحل ادیم صاحب نے زبان کھولی اور بولنے لگے کہ جی مفتی تقی عثمانی صاحب کو تو ایک پریزنٹیشن دی گئی اور اس پریزنٹیشن کو سامنے رکھتے ہوئے مفتی صاحب نے سود کو اسلامک بینکنگ قرار دے دیا۔ دبئی اسلامک بینک میں تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ ہے، ٹھیک ہے، میزان بینک میں تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ ہے، کام وہی ہو رہا ہے، نام بدلا ہوا ہے۔ ربا پہ جتنا دھوکہ تقی عثمانی صاحب کو دیا گیا، جس نے بھی وہ پارٹی بنا کے ان کو پریزنٹیشن دی تھی، اور انہوں نے اسلامک بینکنگ کے نام پہ جو ادم مچایا ہوا ہے، یہ مولوی کی پرفارمنس نظر آئی ہے آپ کو؟ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بھی مفتی تقی عثمانی جیسے کیلیبر کے لوگ بھی ایسے ہی سطحی باتیں کرتے ہوں گے جیسے سوشل میڈیا انفلوئنسرز کرتے پھرتے ہیں، جیسے ساحل ادیم صاحب یا دوسرے تیسرے لوگ ہر موضوع پر بات کرتے پھرتے ہیں؟ آپ کبھی کسی پر اعتراض کر لیتے ہیں، کبھی کسی پر کوئی بات کر لیتے ہیں۔ ان کو اگر دنیا جانتی ہے، وہ اس وجہ سے نہیں جانتی کہ ان کی آواز اونچی ہے، ان کی دلیل اونچی ہے، انہوں نے دلائل کا انبار لگایا ہے۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر ہمارے لوگوں کا ایک رویہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ ہر سوشل میڈیا انفلوئنسر ہر موضوع پر بات کرنا چاہتا ہے، اگر وہ جانتا ہے تب بھی، نہیں جانتا ہے تب بھی۔ حالیہ دنوں میں ساحل ادیم صاحب کی کچھ ویڈیوز میرے سامنے آئی جس میں وہ اسلامک بینکنگ پر اعتراضات کر رہے ہیں، اور اعتراضات بھی ایسے کہ الامان والحفیظ، یعنی اتنے غیر مناسب اعتراضات اور اتنا غیر مناسب انداز، اور ایسی شخصیات کے بارے میں گفتگو جو اپنے فن میں نہ صرف مہارت رکھتے ہیں بلکہ پوری دنیا میں انٹرنیشنلی وہ اوتھینٹک مانے جاتے ہیں، ان کی بات کو کنسیڈر کیا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر اس موضوع پر۔ لیکن ساحل ادیم صاحب نے زبان کھولی اور بولنے لگے کہ جی مفتی تقی عثمانی صاحب کو تو ایک پریزنٹیشن دی گئی اور اس پریزنٹیشن کو سامنے رکھتے ہوئے مفتی صاحب نے سود کو اسلامک بینکنگ قرار دے دیا، یعنی اسلامک بینکنگ سود کا دوسرا نام ہے۔ دبئی اسلامک بینک میں تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ ہے، ٹھیک ہے، میزان بینک میں تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ ہے، کام وہی ہو رہا ہے، نام بدلا ہوا ہے۔ ربا پہ جتنا دھوکہ تقی عثمانی صاحب کو دیا گیا، جس نے بھی وہ پارٹی بنا کے ان کو پریزنٹیشن دی تھی، اور انہوں نے اسلامک بینکنگ کے نام پہ جو ادم مچایا ہوا ہے، یہ مولوی کی پرفارمنس نظر آئی ہے آپ کو؟ دیکھیں، اسلامک بینکنگ کے اندر کا نظام کتنا شفاف ہے، کتنا ٹھیک ہے، کتنا غلط ہے، کتنی اس کے اندر خامیاں ہیں، وہاں کے لوگوں کا، وہاں کے عملے کے رویے کیا ہیں، یہ ساری باتیں دوسری طرف، اس پر اس وقت ہم بات نہیں کر رہے۔ ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ اسلامک بینکنگ سود کا دوسرا نام ہے، یا اسلامک بینکنگ واقعتاً ظاہر ان قوانین فقہ، قرآن، شریعت، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے اخذ کیا گیا ہے، یا سود کو اسلامک بینکنگ کا نام دے دیا گیا ہے؟ اور کیا واقعتاً مفتی تقی عثمانی صاحب آپ کو اتنے سطحی آدمی لگتے ہیں کہ ان کے سامنے کسی بندے نے، کسی بینکر نے آ کے پریزنٹیشن دی اور اس پریزنٹیشن کو سامنے رکھ کے مفتی صاحب نے سود کو اسلامک بینکنگ کا نام دے دیا؟ ایسے ممکن ہے؟ یعنی ساحل ادیم صاحب کبھی کبھار، اکثر ظاہر ہے وہ ایسی بے تکی سی باتیں کرتے ہیں، کبھی کبھی ان کی کوئی بات ڈھنگ کی بھی ہو جاتی ہے۔ مجھے سوال ان سے یہ کرنا ہے کہ سر مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ اس موضوع کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ اسلامک بینکنگ کی الف بے آپ کو پتہ ہے، یا بینکنگ سیکٹر کو آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے؟ کیسے آپ اتنے بڑے آدمی پہ اعتراض کر لیتے ہیں؟ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بھی، مفتی تقی عثمانی جیسے کیلیبر کے لوگ بھی ایسے ہی سطحی باتیں کرتے ہوں گے جیسے سوشل میڈیا انفلوئنسرز کرتے پھرتے ہیں، جیسے ساحل ادیم صاحب یا دوسرے تیسرے لوگ ہر موضوع پر بات کرتے پھرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے سر۔ ان لوگوں کے پاس دستاویزات موجود ہیں، ان کی سالہ سال کی محنتیں ہیں۔ دنیا اگر کسی کو مانتی ہے اور جانتی ہے اس فیلڈ کے اندر، تو ایسے ہی نہیں مان جاتی۔ آپ کو دنیا نہیں مان رہی، آپ اپنے آپ کو بہت منوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، استدلال نہیں ہے، آپ کی زبان ہے۔ آپ کبھی کسی پر اعتراض کر لیتے ہیں، کبھی کسی پر کوئی بات کر لیتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو اگر دنیا مانتی ہے، ان کو اگر دنیا جانتی ہے، وہ اس وجہ سے نہیں جانتی کہ ان کی آواز اونچی ہے، ان کی دلیل اونچی ہے۔ انہوں نے دلائل کا انبار لگایا ہے، انہوں نے استدلال کا انبار لگایا ہے، ان کے پاس ذخیرے موجود ہیں ان چیزوں کے۔ یہ ایسے ہی اٹھ کے نہیں آ جاتے، ایسے ہی کسی چیز کو جائز حلال حرام قرار نہیں دے دیا جاتا۔ اس کے پیچھے اصول ہوتے ہیں، اس کے پیچھے فقہ ہوتی ہے، اس کے پیچھے قرآن، حدیث، شریعت،
سنت رسول، یہ ساری چیزیں اس کے پیچھے ہوتی ہیں. اور خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اپنی آخرت سے بالکل بیگانہ ہو گئے ہیں اور ایک حرام کام کو حلال قرار دے کر صرف اس لیے کہ فیم حاصل کر لیں. انہوں نے کیا فیم حاصل کرنا ہے اس کے بعد؟ فیم تو مجھے اور آپ کو چاہیے آج کل، فیم تو ہم لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ تو کما چکے ہیں فیم بھی، دنیا بھی، آخرت بھی، انہوں نے بہت سارا کام کر لیا ہے. لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کا رویہ بالکل عام ہو گیا ہے. وہ کسی موضوع کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتے ہیں اس پر زبان کھول دیں گے، وہ کسی عالم دین کے بارے میں کچھ نہ جانتے ہیں اس پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیں گے. میں علماء کو یہ نہیں کہ ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، ان سے کوئی غلط کام نہیں ہو سکتا، بھائی وہ بھی انسان ہے، کبھی ان کا اجتہاد غلط بھی ہو سکتا ہے، ان کا اجتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ فیصلے میں نے اور آپ نے نہیں کرنے ساحل ندیم صاحب. یہ فیصلے آپ چھوڑ دیں یوم جزا، یوم آخرت پر، کہ کس کا اجتہاد صحیح تھا، کس کا اجتہاد غلط تھا. آپ یقین کریں مجھے بہت اچھا لگا ارشاد بھٹی صاحب نے جب آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی اور اس میں سوال کیا آپ سے کہ آپ بتائیں تو صحیح، آپ کو عالم کہیں، فاضل کہیں، طالب علم کہیں، اسکالر کہیں، موٹیویشنل اسپیکر کہیں، کیا کہیں آپ کو؟ آپ کی سمجھ ہی نہیں آتی سر. آپ اپنے آپ کو تو منوائیں کہ آپ کیا ہیں، اس کے بعد آپ اتنے اوتھینٹک، اتنے مضبوط لوگوں پر اعتراضات کریں گے تو بات سمجھ بھی آئے گی. اور کبھی اگر اس طرح کا کوئی اعتراض کرنے کی آپ کوشش کریں یا جرت کریں تو اس کے ساتھ کم از کم کوئی دلیل استدلال دے دیا کریں، کوئی بتا دیا کریں کہ جی ان چیزوں کے بحاف پر میں یہ بات کر رہا ہوں، ایسے ہی نہیں ہوا میں بات کر رہا. آپ کی اکثر باتیں ہوا میں چلی جاتی ہیں، پھر آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ یار ساحل ندیم صاحب بیتوکی باتیں کرتے ہیں، تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں. کم از کم آپ کی بات میں استدلال ہونا چاہیے. اور جو بھی سوشل میڈیا انفلوئنسرز مختلف اس طرح کے موضوعات پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ دلیل سے بات کریں، استدلال سے بات کریں. کسی شخصیت کے بارے میں نے اس کے اندر یہ ایک الزامی جواب دیا ہے. اگر میں اسلامک بینکنگ پہ، بلکہ میں چاہوں گا کہ اسلامک بینکنگ کے حوالے سے ایک خاص کسی ایکسپرٹ کے ساتھ بیٹھ کر میں ان تمام موضوعات کو کور کرنے کی بھی کوشش کروں. حالیہ دنوں میں اسلامک بینکنگ پر بہت سارے اعتراضات کیے گئے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے اور اس ویڈیو کے ساتھ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.